ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ چیخ بلند ہوئی اور گر کے بے ہوش ہو گئے۔ پیچھے سے ایک بندے نے آ کے نماز مکمل کروائی۔ بعد میں حضرت کو ہوش آیا، پوچھا حضرت کی ہوا؟ فرمایا جب میں یہاں آیا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ کہیں آگے سے آواز ہی نہ آ جائے، چوپ جھوٹیا، جھوٹ بولنا بھی ساڈی بارگاہ رہ گئی ہے۔ سارا دن رزق دے پیچھے پیچھے پھرنا، بیمار ہونے دے کیما کل جانا، دے سانو کہنا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حالانکہ رزق تلاش کرنا جائز، افضل ترین عبادت، حکیم کے پاس جانا جائز، لیکن تقویٰ دیکھو۔ دیکھ گالیاں، پھر حضرت جی یہ نہیں کہ عام بندہ پڑھے لکھے، حضرت جی ممبر پہ مصلی پہ بیٹھنے والے ہر حد پار کر جائیں گے حضرت، وہ آپ کو سکھ بنا دیں گے، وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیں گے حضرت جی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کسی نے مجھے کیا کہا حضرت جی، مجھے نہیں اس بات کی کوئی پرواہ حضرت، بالکل نہیں۔ لیکن ڈر آتا ہے یار، ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہے، ایک بندہ آسٹریلیا بیٹھا ہے، بچہ بڑے عقیدت سے سن رہا ہے، چل بھی رہا ہے، جب اس نے کلپ سننا ہے تو اس نے کہنا اللہ ہے بھائی، بس اس بات سے ڈر آتا ہے، باقی ڈر کوئی نہیں آتا کسی سے میں حضرت جی۔ اس لیے حضرت میں آپ سے کہوں گا کہ وہ ذوق اور شوق نہ لاؤ حضرت، وہ ذوق شوق لاؤ۔ اور میں تو پہلے کہتا ہوں، اقبال 100 سال پہلے روئے حضرت، جب پیر سید جماعت علی شاہ تھے، جب پیر سید میر علی شاہ تھے، جب بابا جی فقیر محمد تھے، جب سید دیدار علی شاہ تھے، تب اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا اقبال نے، میں کہتا ہوں ہمیں دیکھتے تو پھر پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس لیے تھوڑا سا بدلو اپنے آپ کو، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے اتنی محبت سے پڑھا کرو۔ اگر یہاں کسی جنسی کا کوئی چمچا کڑچھا بیٹھا بھی ہوا ہے، وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، او بھائی اونج ٹلے ہو گئے جے، لیکن تو گل آئے نہ ہونا دی پھر نہیں جے کک بھی بھیج دے۔ اللہ اچھا زندہ باد، زندہ باد، ٹھیک ہے جی۔ میں کیونکہ حضرت جی موضوع کا حضرت نے حق ادا کر دیا ہے، اس لیے میں نہیں ہوں اس پاس آنا کوئی، میں نے 2-3 باتیں کر دی۔ اور یاد رکھو اسپیشل نوجوان بیٹھے ہو، پتر آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم کام کوئی نہیں کر رہے ہیں، اتنا کام آپ کے خلاف ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم غالب تھے، جب بادشاہت ہماری تھی، جب حکومت ہماری تھی، اوہ اللہ کے بندوں وہ تو تب باز نہیں آئے، کیا آپ کے مزار مبارک سے انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی جسم طاہرہ کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ جب غالب ہم تھے، جب حکومت ہماری تھی، جب زور والے ہم تھے، ارے وہ تب نہیں باز آئے، اب تو غالب بھی وہ ہیں، اب تو زور والے بھی وہ ہیں حضرت، تو آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے ہیں؟ آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکے۔ مثال کے طور پہ میں صرف آپ کو ایک کام بتانے لگا ہوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر ہوگی، جس گھر میں کتا ہوگا، رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تسی لتاں اتے کر لو تے سر تھلے کر لو، ہونا ہوئی ہے جو اللہ دے محبوب نے آکھیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے اس کو پڑھا، انہوں نے کہا اچھا ہمیں اتنا یقین نہیں ہے اپنے نبی پہ جتنا ان کو آج بھی یقین ہے کہ جو انہوں نے کہا بات وہی سچی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، اس طرح کا سسٹم کرو کہ ہر گھر میں تصویر جائے حضرت۔ مثال کے طور پہ آپ بازار سے اپنا منہ دھونے کے لیے لائف بوائے صابن بھی خرید کے لائیں نا، اس کے ریپر پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنا سر دھونے کے لیے بازار سے شیمپو خرید کے لائیں، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے۔ آپ اپنے بچے کو نیڈو دودھ پلانے کے لیے بازار سے خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر بازار سے خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ تو پھر تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ ہمیں سے کبھی کو بولا ہے وہ بھائی میں تو صابن نہ منہ دھونا ہے، یہ تو کڑی دی تصویر کیوں بنائی جے؟ ہمیں سے کبھی کو بولا بھائی میں نے تو شیمپو سے سر دھونا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں ہے؟ بھائی میں نے تو دانت صاف کرنے ہیں، لڑکی کی تصویر کیوں ہے؟ میں نے تو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں ہے؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر کرنا ہے، لڑکی کی تصویر کیوں ہے؟ حضرت جی ہم ہوش میں آئیں گے تو بولیں گے،
ہم تو مست ہیں سارے، ہم تو مست ہیں سارے، وہ کام کر رہے ہیں، ہم بس ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ نہیں یار، آؤ اپنے وڈیاں دے نال لگیے اور کام کریے، کوئی حضرت کام کریے حضرت، اس وقت کام کی نکلو حضرت۔ یہ نام نہاد مستی اور یہ نام نہاد، جیسے میں نے درود کے حوالے سے کہا، آئے ہائے یہ ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ لکھا جب محبوب علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم براق کی رکاب پکڑے ساتھ چلے، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب جا کے عرض کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام اب میں آگے نہیں جا سکوں گا۔ پوچھا جبریل کیوں؟ عرض کی محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ ہوا نہیں، لیکن اتنا مان تھا سب کو، اتنا یقین تھا سب کو ابو بکر کی محبت پہ۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہاں تھے جبرائیل، اگر وہ ہوتے نا ابو بکر تو انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پاویں سڑ جاگا جانا نہ لیجے، ہاں پاویں سڑ جاگا جانا نہ لیجے۔ اللہ کہ چلو میں اس پہ اب زیادہ نہیں بولوں گا، بھلا محبوب نے جا کے بھی کسی نے سڑنا سی حضرت ہے، ابو بکر ہاں وہی انداز لاؤ حضرت، کیونکہ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ اقبال بڑا رویا حضرت جی، کہیں اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ یا اللہ جڑی باجزید نو تے جنید نو پیائی سی مینوں بھی پیا، جو غریب نواز کو پلائی، جو میرے علی کو پلائی، جو جماعت علی کو پلائی، جو غوث اعظم کو پلائی، مجھے بھی پلا اس میں سے ہے۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے۔ اور کیسی پی جی؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کی نظر کروں گا حضرت، لکھا ہے آپ بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لے لیا۔ اب بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ سب بڑے حیران ہوئے کہ یہ حضرت رابعہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ ارے حضرت رابعہ کو شیطان کا نہیں پتا؟ ارے یا تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا کراتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا تو پہلا پارہ تلاوت کرو تو بڑی جلدی آ جاتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا سنا ہے۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا ہے۔ اسی رنگ کو پھر حضور بلے شاہ نے بیان کیا، آپ فرماتے سیو نی مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ لاؤ وہ رنگ یار، لاؤ وہ رنگ واپس حضرت جی۔ حضرت رابعہ کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں، آپ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، حضرت رابعہ نے اپنے سین میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی پکارنا شروع کیا، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ سب نے سمجھا حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، رات کا وقت ہے، پانی نہیں، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں اگر کوئی جاگتا ہو میری آواز سنے تو مجھے پانی لا دے۔ اب وہ ایک نہیں سارا گاؤں اٹھا اور اپنے اپنے برتن لے کر نہ کنویں پہ پانی لینے چلا گیا۔ سب نے برتن بھرے کہ حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ سارے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا، وہ کتنے بھائی؟ وہ حضرت رابعہ سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، شاید پانی نہیں ہے، عورت ذات ہیں، رات کو کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کوئی سن لے تو پانی لا دے۔ ہم حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں۔ وہ واصلین میں سے تھے، وہ رازداروں میں سے تھے، وہ رو پڑے، انہوں نے کہا چلے ہو یہ وہ پیاس نہیں جڑے تاڑے خوہ دے پانی نہ بوجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ رابعہ کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ بڑا رویا اقبال، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں